اس کے اعمال کا اس کو فائدہ نہیں ہے، اس کے اعمال کا اس کو فائدہ نہیں ہے، تو پھر یہ وصیت کیوں کر کے جاتے ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ مزاج یہ تھا اور اللہ رب العزت ان کو علوم بھی بہت عطا فرمائے تھے، تو وہ ان کے بارے میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پوتے بھی ہیں اور صحیح معنوں میں ان کو علوم کے وارث بھی ہیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ یہ تھا کہ وہ منصوصات کو معقولات بنا کر پیش کرتے اور معقولات کو محسوسات بنا کر پیش کرتے۔ اب اس بات وضاحت سمجھنا، منصوص ایک چیز نص سے ثابت ہے نا، منصوص ہے، نص ہے، آپ اس کی توجیہ اور تشریح ایسے کرتے کہ وہ معقول عقلی نظر آتی، یعنی عقل بھی اس کو قبول کرتا کہ واقعتاً قرآن و حدیث کا یہ معنی ایسے ہی بنتا ہے، اور بس اوقات عقول میں بھی تفاوت ہوتا ہے، بات یہ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ عقل بھی قبول کرنے کے اختیار نہیں ہوتا، تو آپ معقول کی ایسی وضاحت کرتے کہ وہ محسوس نظر آتی، انسان کی حس اس کو سمجھتی کہ واقعتاً یہ معنی ہے۔ لیکن آپ نے شرح خیر میں بات پڑھی ہے کہ آلات علم تین ہیں، نمبر ایک وحی، نمبر اگر نیچے سے چلے نمبر ایک حواس خمسہ، پھر عقل، اور پھر کیا ہے وحی حواس ہے، یعنی سب سے پہلے انسان عام طور پر جو چیز حواس سے دیکھتا ہے نا، مثلا آنکھ سے دیکھا ہے، کان سے سنا ہے، ہاتھ سے چھوا ہے، زبان سے چکھا ہے، ناک سے سونگا ہے، اب جو چیز جس کا ادراک حواس سے کرتا ہے نا اس چیز پر انسان کو اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ حواس کے بعد پھر آگے کچھ چیز ایسی ہوتی ہے وہ حواس سے سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے، پھر انسان عقل سے سوچتا ہے کہ یہ وہ بات عقل میں آ رہی ہوتی ہے، اور پھر بات ایک مقام ایسا آتا ہے کہ عقل کی پرواز بھی رک جاتی ہے، وہاں عقل نہیں وہاں نس بتاتی ہے، نس قرآن حدیث وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز ہے۔ تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مشکل سے مشکل بات کو آسان کر کے پیش کرتے، تو مولانا کا مزاج یہ تھا کہ اس سوال کا جواب جو فوراً نہ دیتے بلکہ اس میں کچھ توقف کر لیتے، فرمایا ٹھیک ہے اس کا جواب جو پھر کبھی سے۔ خیر کچھ دن گزرے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیان کی تشریف لے گئے، گرمی کا موسم تھا، اس طرح کے پنکھے تو تھے نہیں، تو بیان فرما رہے تھے، تو دوران بیان کے ساتھ ان کا جو شاگرد تھا اللہ دی وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور جو میزبان تھا وہ ہاتھ والا جو پنکھا ہے وہ ان کے اوپر چل رہا تھا، تو دوران بیان مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ نے بیان ہوگا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں تکلف نہیں تھا، جیسے ہمارے یہاں تکلف ہے، تصنع یہ نہیں تھا، تکلفات تو ہوتے نہیں تھے، تو دوران بیان اس کو کہتے ہیں اللہ دین کو، اللہ دین ہوا آپ کو آ رہی ہے؟ کہتے جی جی آ رہی ہے۔ یہ پنکھا آپ کو چل رہا ہے؟ کہا نہیں آپ مجھے تو نہیں چل رہا۔ تو فرمایا جب پنکھا کس کو چل رہا ہے؟ حضرت آپ کو چل رہا ہے، مجھے تو جانتے ہی نہیں ہے، تو بس آپ کی برکت سے پنکھا آپ کو چل رہے ہیں، آپ کی برکت سے میں ساتھ بیٹھوں ہوا مجھے بھی آ رہی ہے۔ تو فرمایا لے بھی اللہ دین دے، سوال کا جواب ہو گیا۔